ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات ولا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف لام حرف ميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شیخ نشین کے تشریف فرما ہمارے علماء کرام حفاظ اعظام اور ہمارے انہوں نے حال امت کے وہ رہبر اور رہنما جو آگے چل کر ہماری امت کی ناؤ کو ناخدا بن کر کے پار لگائیں گے انشاءاللہ. اور سامعین ایسا ایک چھوٹی سی بظاہر غیر معروف بستی کے اندر آپ کا یہ ادارہ ایک بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی شائستہ اور بہت ہی مہذب شخصیت قاری تنویر احمد خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ چلاتے ہیں. اور یہی اصل ہے. قاری صاحب جب رودات پیش فرما رہے تھے مدرسے سے متعلق اس کی کارکردگی ہم سب کے سامنے وہ رکھ رہے تھے تو مجھے ہمارے بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا سید عبداللہ محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریر کے کچھ جملے یاد آ رہے تھے. بھٹکل میں بھٹکل کے ادارے کا 50واں اجلاس ہو رہا تھا اور مولانا اس میں تقریر فرما رہے تھے. مولانا نے فرمایا کہ معاشرت کے اعتبار سے، اسلامی سوسائٹی کے اعتبار سے اور خاص طور سے ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول میں کام کیسے ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے مولانا نے فرمایا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چھپ کر کام کریں. اس لیے کہ چھپ کر جو کام کیا جاتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ سے متعلق ارشاد فرمایا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ
اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها. کہ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے کہ جیسے کوئی اچھا درخت کا شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہے اور پھر وہ پھلوں سے لدا ہوا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ ہمارا کام چھپ کر کرنے کا کام ہے، یعنی میں دیکھوں میرا پروردگار دیکھے. اتنے سارے بچوں کو جمع کرنا، ان کے سارے اسباب کا انتظام کرنا اور پھر ایک دھن میں لگ جانا. اور دھن یہ کہ یہ جو بچہ آیا ہے میرے پاس، جب یہ گھر کو جائے، اپنے رشتہ داروں میں جائے، اپنے والدین کے درمیان جائے، اپنے گھر کو جائے، تو اس کے اندر ایک الگ کوالٹی اور اس کا ایک الگ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. ویسا نہ ہو جیسے آیا ہے تو اسی طرح ہو میں ان کو ان کے والدین کے حوالے کروں. یہ ذہن کے اندر چوٹ لگے کہ نہیں، میں ان بچوں کو کیسے سنوار سکتا ہوں، کیسے بنا سکتا ہوں، کیسے ان کو معاشرے کا مفید جز بنا سکتا ہوں. کہ جڑ زمین میں ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہو، اور پھر اس کے پھل سے تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، کہ وہ اپنے پروردگار کی اجازت سے ہمیشہ پھل آور رہے، ثمر آور رہے اور اس کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. یہ آدمی اس وقت کر سکتا ہے جب آدمی یہ تمام کام چھپ کر کے کرے. لیکن مولانا فرماتے تھے کہ آج ہماری ذہنی نشو و نما یا ہمارے جذبات کا جو مقتضا ہے، یا ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چھپ کر نہیں، چھپ کر کام ہو. بڑے بڑے بینر ہوں، بڑے بڑے ہولڈنگ ہوں، بڑے بڑے اشتہارات ہوں، اور فلاں فلاں اور اس طرح اور اس طرح. اور جب تحقیق کی جائے تو معلوم ہوا، کسی شاعر نے کہا تھا نا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا. دل قرآن کریم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. کہ انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، ایک پارٹ ہے، آرگن ہے. اگر وہ درست ہوتا ہے تو پورا انسانی نظام، پورا ڈھانچہ درست ہوتا ہے. اور اس سسٹم میں اگر کہیں کوئی گڑبڑی آتی ہے، کوئی پرابلم آتا ہے، تو پھر یہ پورا نظام انسان کا گڑبڑ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ وحی القلب، سن لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ پارٹ، وہ آرگن دل ہے. شاعر نے کہا تھا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا کہ دل اتنا بڑا، ایسے بڑے دل والے فلاں فلاں، اور اتنا ان کے دل کے اندر اللہ نے فلاں یہ چیز رکھی، یہ جذبات رکھی. شاعر کہتا ہے جب چیرا گیا تو قطرہ خون بھی نہ نکلا، ایک قطرہ خون نکلا. اسی کو کسی دوسرے شاعر نے کہا کہ ایک قطرہ خون نکلا نہیں بلکہ ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. تو اگر ہمارا مزاج چھپ کر کے کام کرنے کا ہو تو پھر مظاہر اور سامنے دکھنے والی چیزیں وہ دکھتی ہیں، اندر سے وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو چیزیں ہونا چاہیے. کشجرۃ خبیثۃ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کہ وہ جیسے کلمہ طیبہ ہے، اسی کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کا ذکر کیا گیا کہ جو زمین کے اوپر ٹکایا ہوا ہے، اور جیسے اس کو
ہلایا جاتا ہے، جیسی اس کو چوٹ پہنچائی جاتی ہے تو وہ ما لہا من قرار، پھر اس کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، کہیں اس کا ٹھکانہ نہیں ملتا۔ لہذا اتنے سارے طلباء کو جمع کر کے اور چھپ کر کے الحمدللہ قاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھ ان کے اساتذہ کرام، ہمارے اداروں کے یہ جو کام ہے یہ ٹیم ورک ہے، یعنی تنہا کوئی ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں ان کے جذبات، ان کے عزائم اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن اساتذہ کرام، ان کے معاونین، ان کے منتسبین جب تک اس پورے گھونسلے کو بنانے کی فکر نہ کریں جب تک نہیں بن سکتا۔ لہذا اس پوری ترقی کے اندر، اس پوری تعمیر کے اندر اور مدرسے کے اس اپڈیٹنگ کے اندر اور آگے بڑھانے کے اندر قاری صاحب کے ساتھ جو اساتذہ کرام شامل ہیں وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جو ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انہوں نے ایک باغ لگایا اور اس باغ کو پھر ان تمام لوگوں نے سینچا، سیراب کیا، پانی دیا، اور جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ بڑے بڑے اداروں سے، دارالعلوم دیوبند سے، مظاہر سے، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے، ایسے بڑے بڑے اداروں سے اس خاک سے نکلنے والے اور یہاں کی مٹی سے بن کر کے ابھرنے والے اور اسی آب و گل سے سیراب ہو کر اپنی علمی پیاس بجھانے والے ان بڑے اداروں میں جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں جا کر آپ کی بستی کا، آپ کے ادارے کا، اور صرف آپ کی بستی اور آپ کے ادارے کا نام نہیں بلکہ جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں، جن جن اسٹیشنوں سے ان کی گاڑی گزرتی ہے، جن جن اداروں سے وہ کسب فیض کر کے آگے بڑھتے ہیں، ان تمام اداروں کا نام روشن کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے ہارون رشید کے زمانے میں ان کی جو اہلیہ تھی زبیدہ، وہ سیر کے لیے دریا کے کنارے نکلی، چلتے 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 حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ان کو نظر آئے تو اس نے بہلول سے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہمارے بزرگوں کی جو کتابات کی کتابیں ہیں ان میں یہ قصہ ملتا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا جا تو جا، میرے سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، تو کائے کو میرے پریشانی میں پریشان ہو رہی ہے؟ کہ نہیں بہلول تجھے بتلانا پڑے گا مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ میں جنت بیچ رہا ہوں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہلول نے کہا کہ میں جنت بیچ رہا ہوں۔ تو زبیدہ بادشاہ کی بیوی تھی اور اس کے دل کے اندر بھی مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہوتی ہے اور وہاں کا چین اور سکون کیا ہوتا ہے، زندگی اچھی گزری تو اس کا معال کیا ہوتا ہے، اور زندگی اگر گڑبڑ میں گزری تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے بہلول سے کہا کہ اچھا جنت بیچ رہے ہو تو بتاؤ کتنے کی جنت ہے؟ اس نے کہا 50 روپے کی۔ اس نے وہ 50 کی نوٹ، 50 کا سکہ جو بھی اس زمانے میں رہا ہو، اشرفی رہی ہو، جو بھی رہا ہو، حضرت بہلول کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت بہلول نے وہ لیا اور وہ دریا کے اندر پھینک دیا۔ اب جناب رات میں جب گھر پر آئی ہے، سوئی ہے، تو خواب میں دیکھتی کہ اس 50 روپے کے عوض میں اللہ رب العزت نے بڑا سارا محل اس کے لیے مہیا فرما دیا۔ خریدا تھا جنت، بہت خوش، بہت زیادہ عشاش و بشاش، مجھے جنت میں محل دکھ گیا، مجھے جنت کے اندر میرا وہ ٹھکانہ دکھ گیا جہاں کل میں نے خریدا تھا۔ پھر آج نکلی ہے دریا کی سیر کے لیے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، پھر آج وہی اپنے عمل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جا کر کے پوچھتے ہیں بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ وہی کل جو جنت بیچ رہا تھا آج بھی جنت بیچ رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا آج بھی
बेच रहे हो? कहा आज बेच रहा हूं। आज कितने की देते? कहा आज 500 रुपए की। अरे ऐसे कैसे? जन्नत का काल पड़ गया है? जन्नत कम हो गई है क्या? क्या इसका सीजन खत्म हो गया? क्या इसके ऊपर कोई मसला आ गया कि कल इतने सस्ते में दी थी और आज इतने महंगे में दी थी? तो हजरत बहलूल ने कहा कि जुबैदा, आंखों देखा सौदा महंगा हो जाता है। आंखों का देखा हुआ जो होता है उसका सौदा महंगा हो जाता है। और तू देख कर आई है ख्वाब के अंदर कि ये जो जन्नत है, ये जन्नत इतनी बड़ी है और उसका महल इतना खूबसूरत है। आज अगर लेना है तुझे तो आज दाम ज्यादा देना पड़ेगा। आज कितने की? आज 500 रुपए की। वो 500 जो भी अशरफियां थी उसके पास में उसने दे दिए हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को। और चलते चलते जैसे ही हजरत बहलूल के हाथ में वो अशरफियां आई और वो अशरफियां लेकर हजरत बहलूल ने दरिया के अंदर डाल दी। ये बहुत परेशान कि मैं पैसे दे रही हूँ, ये अपने पास नहीं रख रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था मोहतरम अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों कि ये बच्चे जहां जहां से जाते हैं वहां से दुआएं लेते हुए जाते हैं और वहां से उनके आसारे कदम इस बात का बैन और वाज़ेह सबूत बता करके जाते हैं कि हम उस दरिया से आए हैं जिस दरिया के अंदर ऐसे ऐसे मोती तैरते हैं। बहलूल से पूछने लगी वो कि क्यों पैसे ले रहा है, दरिया में डाल रहा है, ये कैसा तमाशा है? तू खुद इस्तेमाल नहीं करता, किसी और को देता नहीं है और उठा करके दरिया के अंदर डाल देता है। तो बहलूल ने कहा जा, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है, तू तेरे काम में लग जा, मैं मेरे काम में लगा हुआ हूँ। लेकिन वो सर हो गई कि नहीं, तुझे बतलाना पड़ेगा कि ये राज क्या है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तू पूछने पर आई है तो सुन, ये जो पानी बहता हुआ जा रहा है एक ऐसी कौम की तरफ जा रहा है कि जहां कहर पड़ा हुआ है, जहां खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया के उस किनारे के ऊपर कुछ मछुआरों को मुतय्यन किया है, ये पैसे मैं डालता हूं उस नदी के अंदर और मछलियां उन पैसों को अपने जेब में, अपने मुंह में और पेट में भर करके जाती हैं आगे और वो मछुआरों के जालों में फंसती है और फिर वो मछुआरे वो मछलियां निकालते हैं और लोगों के अंदर तकसीम करते हैं। जुबैदा, वो लोग जो भूखे हैं और वो लोग जो रोटी और खाने के लिए तरस रहे हैं, जब उनके पास में वो पैसा जाता है तो उससे कुछ खरीद करके लाते हैं, वो तुझे भी दुआएं देते हैं और मुझे भी दुआएं देते हैं। ये बच्चे मामूली बच्चे नहीं हैं। इनकी पेशानियों के ऊपर न मालूम कितने कारी तनवीर लिखे हुए हैं और न मालूम कितने मौलाना अब्दुल मतीन लिखे हुए हैं और न मालूम कितने मुफ्ती फेरोज लिखे हुए हैं और न मालूम कितने मौलाना यूनुस लिखे हुए हैं। और मैं आगे इससे भी बढ़ करके कहूँ कि न मालूम कितने इसमें सैयद अबुल हसन अली नदवी बनेंगे, न मालूम कितने इसके अंदर हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी बनेंगे और न मालूम कितने इसके अंदर मजहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बनेंगे। इसलिए कि रास्ता यही है, यहाँ से पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे और फिर जब वापस आएंगे इज़ा रजाउ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, कि जब वो अपने कौम में आएंगे तो उनको दीन सिखाएंगे, उनको ईमान सिखाएंगे, उनको कुरान सिखाएंगे, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात सिखाएंगे, उनको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाएंगे। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। हमारे अंदर एक तबका ऐसा होना चाहिए कि जो कुरान के उलूम को, हदीस के उलूम को, तफसीर और फिक़ह के उलूम को हासिल करे, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन हासिल करे, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन करे और फिर जब वो अपने कौम के पास में जाए तो उनका अल्लाह के अज़ाबों से डराए, अल्लाह की पकड़ से डराए, अल्लाह की गिरफ्त से डराए। इसलिए कि बचेगा वो जिसके दिल के अंदर ईमान होगा, बचेगा वो जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस्तेज़ार होगा, बचेगा वो जो हलाल चीजों को अपने लिए हासिल करेगा,
بچے گا وہ جس کے دل کے اندر ایمان، اسلام اور دین و شریعت کے تعلق سے ہمدردی ہوگی۔ بہت مشہور قصہ ہے، علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے اور ان سے وہ سنا ہوگا، مشہور قصہ ہے کہ کچھ نوجوان پڑھے لکھے تفریح کے لیے نکلے، چلتے چلتے سامنے سمندر آیا تو سمندر پر گھومنے پھرنے لگے۔ ایک ملاح دکھا کشتی لے کر کے دریا میں گھمانے والا، تو اس سے انہوں نے بھاؤ تاؤ کیا کہ ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کی کشتی میں گھومنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا لوگے؟ کہ اتنے پیسے لوں گا۔ وہ سب کشتی کے اندر سوار ہوئے، الگ الگ فیکلٹی کے وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ اب جب وہ کشتی اندر سمندر میں چلی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، تو ان بچوں کو کچھ سوجا کہ ان کو تھوڑا سا ان سے مذاق کرنا چاہیے، ان سے ہنسی کرنا چاہیے۔ تو ملا سے پوچھنے لگے تم کو فزکس آتی ہے؟ وہ بیچارہ پریشان، جو دن رات سمندر کے اندر کشتی لے کر کے لوگوں کو گھمانے اور پھرانے کا کام کرنے والا، اس کو کیا معلوم فزکس؟ اس نے پریشان ہو کر کے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں آتی۔ نے کہا تم نے آدھی زندگی برباد کر دی۔ ایک نے کہا تم کو میتھمیٹکس آتی ہے؟ تو پھر ملاح نے کہا، مسئلہ خدا نے کہا، کشتی والے نے کہا کہ نہیں یہ تو میں پہلی بار تم سے سن رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تم کو طب آتا ہے؟ کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ اب جیسے جیسے کشتی آگے جا رہی ہے، سامنے سے طوفان آتا ہوا محسوس ہوا۔ اس ملاح نے جتنے اس کے سوار تھے اس کشتی کے ان کو الرٹ کیا کہ دیکھو طوفان آنے والا ہے، دیکھو آندھی تیز چل رہی ہے اور لہروں کے اندر بہت اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اور کشتی اس طوفان کے اندر گر رہی ہے، اب بتاؤ تم کو تیرنا آتا کہ نہیں آتا؟ وہ سب پریشان ہو گئے کہ نہیں ہم کو تیرنا تو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ فزکس نہ سیکھ کر کے اور میتھمیٹکس نہ سیکھ کر کے اور علم طب نہ سیکھ کر کے میں نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ اب طوفان آئے گا اور تم نے تیرنا نہیں سیکھا تو اب تمہاری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب سوائے اس کے اور کوئی نہیں بچ سکتا، جس کو تیرنا آ جائے بس وہی بچ سکتا ہے، اور تم کو تیرنا نہیں آتا۔ آج کے دور کے اندر ہم اگر زندگی گزار سکتے ہیں اور ہم باقی رہ سکتے ہیں تو صرف اس اعتبار سے باقی رہ سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ ابھی مولانا نے کتاب کے تعلق سے فرمایا کہ سب سے زیادہ مسئلہ ڈاواڈول اگر کسی چیز کا ہے تو وہ عقیدے کا مسئلہ ہے، جبکہ محنت سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر کی گئی وہ عقیدے کا تعلق تھا، عقیدے کا مسئلہ تھا، اور اس عقیدے کو اس بد عقیدگی سے نکال کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے دل کے تعلق کو، اپنے دماغ کے تعلق کو اور اپنی تمام ہستی کے تعلق کو جوڑنا مقصود تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو منادی کی اور جو سب سے پہلے جو اعلان کیا اور سب سے پہلے جو آواز لگائی وہ آواز یہ تھی کہ اپنے تعلق کو درست کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ زبان کے بول کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ اس پورے اسٹرکچر اور ڈھانچے کے تبدیل کرنے کا نام ہے، عقل کو تبدیل کرنے کا نام ہے، دل و دماغ کو تبدیل کرنے کا نام ہے، جذبات کو تبدیل کرنے کا نام ہے، عزائم کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف فرما ہے اور اذان مشروع ہو چکی ہے اور اذان کے بول بولے جا رہے ہیں۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کی زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہوئے جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور پکڑ کر کے فرمایا بتاؤ کیا بول رہے تھے؟ اس نے وہ دوہرا دیا جو الفاظ کہے جا رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ۔ وہ بچہ اس کو معلوم تھا کہ جو الفاظ میری زبان سے نکلے ان الفاظ کا درجہ حرارت کیا ہے، اور جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوئے ان
الفاظ کی وجہ سے میرے اندر کیا تبدیلی اور کیا چینجنگ آنا چاہیے. میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا. اب میں اس حلقے سے نکل نہیں سکتا جس حلقے میں داخل ہو گیا. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچہ ہے لیکن ہاتھ جوڑ کر کے وہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ اب میں جاؤں کہاں, آپ کے سوا اور کوئی در نہیں ہے میرے لیے. یہ عقیدہ جب تک یہ مضبوط نہیں ہوگا دوستوں اور بزرگوں ہم بچ نہیں سکتے. جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارے جذبات الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر سنتے ہیں. کل ایک صاحب نے کہا ہم فلسطین سے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ایک بچے کو کہ اس کو مسجد اقصی میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے اور وہ سینہ تان کر کے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا تو اسی دروازے سے جاؤں گا. اور وہاں کا جو سیکورٹی گارڈ تھا جب اس نے نہیں سنا تو اس نے اسلحے سے لیس اس آدمی کے منہ پر, اس سرجنٹ کے منہ پر تھوک دیا. پھر بھی اس کے جذبات کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. آج ہمارے جذبات کتنے کمزور ہیں. تھوڑی تھوڑی دین کی تھوڑے تھوڑے مسئلوں کی وجہ سے ہم ہمارے ان عقائد کو, ہمارے ان شعار کو, اسلام اور ایمان کی ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے. نہیں, شادی میں یہ سب چیزیں تو کرنا ضروری ہے اس لیے کہ رواج ہے. میں دین کا علم بردار ہوں لیکن مجھے رواج کے تابع ہو کر کے زندگی گزارنا ہے. اس لیے کہ اگر میں رواج کے اعتبار سے نہیں کرا تو زندگی بھر میری بیوی مجھے کوستی اور گالی دیتی رہے گی کہ تم نے ایسا نہیں کرا, تم نے ایسا نہیں کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے. مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر میں اپنے باتوں میں نقل کرتا ہوں, میں نے خود سنا ہے ایک بزرگ سے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد و کرب کے ساتھ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دین جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے مار مار کر ایک امتی کے گھر تک پہنچایا ہے, اسی دین کو امت کا ایک ایک گھر دھکے مار مار کر اپنے گھر سے نکالتا ہے. جب یہ تماشا امت کر رہی ہے دوستو عزیزو اور بزرگوں تو اس کی پاداش ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے مسائل ہمارے الجھتے چلے جا رہے ہیں اور کن کن مسائل میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں. جیسا اس نے کہا کہ آج تو بچے گا وہی جس کو تیرنا آتا ہوگا, اور اگر تیرنا نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ علوم نہیں سیکھ کر آدھی زندگی برباد کر دی اور تم نے تیرنا نہیں سیکھ کر اپنی پوری زندگی برباد کر دی. لہذا دوستو عزیزوں اور بزرگوں یہ وہ کارخانے ہیں, یہ وہ فیکٹریاں ہیں جہاں دلوں کو صاف کیا جاتا ہے, ذہنوں کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کے اندر قرآنی نور کو اتارا جاتا ہے, ان کو اللہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق مشہور واقعہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیتیں اتر رہی تھی, حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو فرما رہے تھے پڑھنے کے لیے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہے جو آپ مجھے پڑھنے کے لیے فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے تھے مجھے پڑھنا نہیں آتا, مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, میں یہ رسوم کے اور نقوش کے علم سے واقف نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جا رہے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے جا رہے ہیں اقرا اقرا اقرا, اور آپ فرمائے رستانہ بکاری. آخر جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق, اس پروردگار عالم کا نام لے کر کے پڑھو جس نے پیدا کیا. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر انسان کی حیثیت گنائی کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. اقرا وربک الاکرم, پڑھ اللہ کا نام لے کر, تیرا رب کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ سکھا دیا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا, جو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا, جو اس کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کالج کے لائن کے علوم ہو کہ مدارس کے لائن کے علوم ہو, سب ہمارے علوم ہیں. اس لیے کہ ان علوم کے
کی وضاحت جو ہوتی ہے وہ انسانی دل و دماغ سے ہوتی ہے، اور انسانی دل و دماغ کو کسی اور نے اور کسی ایرے غیرے نے نہیں، اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ لہذا جو جو علوم اس کے دل و دماغ کے اندر آ رہے ہیں اور پھر اس کی وضاحت ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم سائنس پڑھ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھیں، اگر فزکس پڑھ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھیں، اگر ہم ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھیں، اور اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھیں گے تو اس علم سے نورانیت بھی آئے گی اور روحانیت بھی آئے گی۔ اور اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کا حفظ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو دوستو اور بزرگوں اس علم کی نورانیت اور روحانیت سے ہم محروم رہیں گے، کبھی نہیں آ سکتے۔ لہٰذا آج کے اس پرنور بزم کے اندر اور پر رونق بزم کے اندر جو الحمدللہ اتنے خوبصورت نعتیں ہمارے بچوں نے پڑھی، بہترین تقریر یہاں پر ہوئی، ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ادارہ پھلتا پھولتا رہے اور آپ اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے ترقی دیتے رہیں کہ نہیں، یہ ہمارے بستی کا نور ہے، یہ ہماری بستی کو بیلنس کرنے والا ہے، یہ ہماری بستی کو چمکانے والا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری بستی کا نام پوری دنیا کے اندر ہے۔ بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے بلاغا، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے مفسرین جب یہاں سے علم پڑھ کر کے آگے آگے جاتے ہیں، دوستو اور بزرگوں، جیسے وہ بہلول کو دعائیں دیتے ہیں اور جیسے وہ پیٹ بھرنے والے زبیدہ کو دعائیں دیتے ہیں، ویسے اس بستی کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک بوڑھے کو اور ایک ایک جوان کو ان کی دعائیں ملتی ہے، اور الحمدللہ ان کی دعاؤں سے یہ بستی کا پورا نظام اللہ رب العزت اپنے فضل کے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت مبارکبادی کی بات ہے، اللہ رب العزت بستی کو بھی چمکتا ہے، اس ادارے کو بھی چمکتا ہے، اور خاص طور سے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ کر مکمل طور سے اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ علمی صلاحیت کے ساتھ اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو اس سے جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آمد کو بھی قبول فرمائے، اور جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آسانی کے ساتھ حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔